ان کی والدہ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کیا. 2 سیکنڈ نہیں لگے فیصلہ کرنے میں کہ بھئی ہاں ضرور اگر میری کس جسم کا کوئی بھی اعضا کسی کے کام آ سکتا ہے تو ضرور. اپنی والدہ سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ وہ اگر ہم کام آ سکتے ہیں تو کیوں نہ آئیں. 100 سے زائد اس وقت مریض ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کارنیا کا. پرائرٹی ان کی سب سے پہلے وہی تھی کہ جو فوجی آپریشنز میں جن کا آنکھوں کی ڈیمیج ہوا تھا. آپ نے اپنی والدہ کی آنکھوں کو ان کے چہرے پہ دیکھا, وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں نظر آتا ہے. ایک 26 سال کے تھے اور ایک 30 سال کے تھے, دونوں نہایت جوان. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں وسیم ہاشمی, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ ایکسکلوسیو. ناظرین اکرام, انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی وہ آپ کے لیے زندہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. میڈیکل جو ایک فیلڈ ہے, اس کے علاوہ سائنٹسٹ جو کہتے ہیں کہ انسانی جسم جب اس دنیا سے پردہ کرتا ہے اس کے جسمانی اعضاء کچھ دیر کے لیے زندہ رہتے ہیں, اور وہ جو جسمانی اعضاء ہیں کسی نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں, جس کو پیوند کاری کہا جاتا ہے. دنیا بھر میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہ اچنبھا بن جاتا ہے. آج کی جو میری مہمان شخصیت ہے جناب حسن عسکری صاحب, ان کی والدہ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کیا. یہ کہانی کیسے ہے, یہ بات کرتے ہیں حسن صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کس طرح آپ کی والدہ نے یہ ایک مثبت قدم اٹھایا؟ میری والدہ آخری 2 ہفتوں میں, کوئی 2 ہفتے تک ہاسپٹل میں تھی اور ان کا علاج ICU میں ہو رہا تھا, اور انہیں کافی حد تک معلوم تھا کہ وہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور وہ وقت قریب آ گیا ہے جب ان کا انتقال ہو جائے گا. اور ڈاکٹرز بھی اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کر رہے تھے, انہیں زیادہ امید نہیں تھی. ڈاکٹروں نے خود ہی آ کر پوچھا کہ کیا آپ اپنے اعضاء عطیہ کرنا چاہیں گی. اور اس وقت میری اماں جو ہے ویسے جہاں تک ان کی ذہنی حالت تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. شی واز الرٹ. کی عمر مبارک کیا تھی؟ 81 سال. اور لیکن ذہن ماشاءاللہ سے بالکل الرٹ تھا, سمجھ بوجھ بالکل ٹھیک تھی. اور جب ان سے پوچھا ڈاکٹروں نے تو انہیں 2 سیکنڈ نہیں لگے فیصلہ کرنے میں کہ بھئی ہاں ضرور اگر میری کس جسم کا کوئی بھی اعضا کسی کے کام آ سکتا ہے تو ضرور. کیونکہ آج کل تو جتنی جوان اموات ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں تو ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے پردہ کریں ہمارے اعضاء بھی لوگوں کے کام آئیں. جی بالکل, میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں, اپنی والدہ سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ وہ اگر ہم کام آ سکتے ہیں تو کیوں نہ آئیں, اور اس میں آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا کسی قسم کا. آپ صرف اپنے ہم وطنوں کے کام آ سکتے ہیں, اور وہ بھی ایسی چیز میں جہاں دوسرا انتہائی تکلیف میں ہوگا. تو جی بالکل میرے خیال میں اس حساب سے تو سر جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا, آپ کی والدہ ماجدہ نے, جن کی عمر 81 برس تھی, آپ کو جب پتہ چلا تو ایک مرتبہ تکلیف تو ہوئی ہوگی کہ یار یہ اب اماں نے فیصلہ کر لیا ہے. کیونکہ جب ہم حیات ہیں سوچتے ہیں کہ سوئی بھی چبھ جائے نا, اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وہ حالت جو کہ پوسٹ مارٹم والی ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم پوسٹ مارٹم سے گھبراتے ہیں, بہت دفعہ ہم اجازت نہیں دیتے ان چیزوں کی. لیکن جب آپ ایک تو پوسٹ مارٹم ہے نا کہ آپ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی موت کیوں ہوئی کسی بھی شخص کی, لیکن یہ تو ہے نا کسی کی بھلائی کے لیے. تو آئی تھنک ہم لوگوں کو خوشی ہوئی تھی, ہم تینوں بہن بھائی کو خوشی ہوئی تھی کہ اماں نے اپنی اولاد کو بھی بڑی خوشی ہوئی. جی وہ بھی سارے کہتے ہیں پوتے پوتیاں نواسے نواسی ہیں, وہ تو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں نا گرینڈ پیرنٹس. ان کو جب پتہ چلا تھا تو ان کی کیا تاثرات تھے؟ ایکچولی جو بچے ہیں نا پوتے پوتی وہ ملک سے باہر, ٹھیک ہے, اور وہاں یہ چیز اس طرح ہوتی ہے. جب باہر تھا پڑھنے گیا ہوا تھا تو آپ جب ڈرائیورز لائسنس بھی اپلائی کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں وہاں پہ کہ کیا آپ اگر آپ کا کسی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے تو آپ عطیہ کرنا چاہیں گے. اور آپ ہر دفعہ جب ڈرائیور لائسنس رینیو کرانے جاتے ہیں پھر ٹک کرتے ہیں, اور بار بار ٹک کرتے ہیں, اور لائسنس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص ڈونر ہے.
تو آپ باہر تو یہ سوچ بہت چھوٹی عمر میں لوگوں کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے. جیسے میری والدہ کے لیے انہوں نے تو سوچا 81 سال کی عمر میں, کیونکہ پہلے نہیں سوچا اس کے بارے میں, ہم کبھی اور اللہ جب ہدایت نہیں کرتے ہیں جی. لیکن باہر بہت سارے ملکوں میں آپ کو چھوٹی عمر میں آپ سے پوچھا جاتا ہے, آپ اس کے ذہن میں بنا لیتے ہیں کیا ہے یہ بات صحیح اچھی ہے یا غلط ہے, میں کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا, اور سال اپنی زندگی میں آپ 10 15 20 مرتبہ اس پہ ٹک کرتے ہیں کہ ہاں جی واقعی میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. حسن صاحب دیکھنے میں یہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو آنکھوں کو ڈونیشن کرنے والے ملک ہیں نا, ان سر فہرست اس میں سری لنکا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ایشیا کے وہ مختصر سے ملک میں آ جاتا ہے, تھوڑی سی آبادی ہے, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایشیائی ملک ہے وہ. اور جب آپ کی والدہ نے آنکھوں کو ڈونیٹ کیا تو وہ یہ بھی سننے میں آیا کہ 2 فوجی جوانوں کو آنکھیں دی. جی ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر ہاسپٹل والوں نے کہا کہ 100 سے زائد اس وقت مریض ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کورنیا کا, ان کی لسٹ میں تھے, ان کی فہرست میں. اور انہوں نے اسی لیے جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پرائرٹی, بعد میں معلوم ہوا کہ پرائرٹی ان کی سب سے پہلے وہی تھی کہ جو فوجی آپریشنز میں جن کا آنکھوں کی ڈیمیج ہوا تھا. اچھا سر, وہ ان فوجی جوانوں سے ملے, پھر ملاقات ہوئی آپ سے؟ جی ہم لوگ ملے ہیں. کیا تاثرات تھے جب آپ نے اپنی والدہ کی آنکھوں کو ان کے چہرے پہ دیکھا؟ وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں نظر آتا ہے. جیسے آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے نا جس کو ڈونیٹ ہوئی ہے, تو 2 فرق قسم کی آنکھیں ہیں. فوراً آپ کو ہمیں اپنی ماں نظر آ رہی تھی ان میں, کیونکہ اسی بالکل اماں کی آنکھ ہو ایک. یہ جب بات کر رہے ہیں حسن بھائی تو اب ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے ہیں. حسن بھائی بڑا لگتا ہے کہ میری ماں اس دنیا سے چلے گئی ہے, آپ کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن آپ اپنی امی کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ایسے اشخاص ہیں جو اگلے 30 40 50 60 سال تک اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. تو جن فوجی جوانوں کو آنکھیں لگی ان کی عمریں کیا تھی؟ وہ تھی 30 40 سال کے. ایک 26 سال کے تھے اور ایک 30 سال کے تھے. واہ نہایت جوان. یعنی کہ آپ کی والدہ دنیا سے نہیں گئی, آپ کی والدہ دنیا میں ہے. ایک ایسے کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے. جی بالکل. حسن بھائی, پروگرام کے آخر میں پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو نیک کام کر کے بندہ زندہ رہ سکتا ہے نا, جس طرح مولانا عبدالستار ایدھی صاحب زندہ ہیں, دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس پاکستان کی, اور دنیا کی بھی وہی ہے, تو وہ بھی ابھی تک زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. آپ کس طرح لوگوں کو پیغام دیں گے کس طرح زندہ رہنا چاہیے؟ اچھے کام کر کے تو زندہ رہتے ہی ہیں, اور ان میں سے یہ ایک بہت ہی انتہائی آسان کام ہے, ان دا سینس کہ آپ کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی نقصان, کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی اس سے, اور جب آپ کا وفات ہوگی اس سے صرف دوسرے مستفید ہو رہے ہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. تو اس میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, مختصر میں پیغام دوں گا کہ دنیا کے لیے, یا آپ دنیا میں ہیں اور لوگوں کے لیے جب تک ہیں آسانیاں بانٹتے رہیں, میرا رب آپ کے لیے آسانیاں بانٹتا رہے گا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.